تعالیٰ اگر نہیں کوئی نشانی اتار رہے، یہ نشانی نہیں اتر رہی، تو خود کوشش کر کے دیکھ لو. یعنی غم تو اسی وقت آسان ہوگا جب اللہ چاہے گا، مشکل اس وقت جائے گی جب اللہ چاہے گا. اور اگر اس مشکل کو برداشت کرنا بہت بھاری ہو رہا ہے تو پھر آپ کوئی اور رستہ نکال کے دیکھیں، لیکن کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پہ جمع کر دیتا. یعنی تمہارے سارے مخالف اور نو مسلمز تم پر ایمان لے آتے، بس تم جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی لا علم لوگوں کی طرح بہیو نہ کرنا. کیونکہ جو شخص علم رکھتا ہے، جو شخص حکمت رکھتا ہے، اس کا رویہ جاہل کی طرح کا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت سے مت گھبراؤ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، ان کی بھی لوگوں نے بات نہیں مانی تھی. کبھی ایسا تھا نا کہ آپ کی بات کوئی نہیں مانتا، آپ حالانکہ بالکل حق پر ہوتے ہیں، صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو جھٹلا دیتا ہے، آپ کو جھوٹا قرار دیتا ہے. فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھوٹے قرار دیے گئے، ان پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا. کبھی زندگی میں آپ پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگ جائے تو ضروری نہیں کہ آپ جھوٹے ہی ہوں. اس وقت کیا سوچے کہ یہ تو پیغمبروں پر بھی الزام لگا تھا، تو اگر مجھے کسی نے ایسا کہہ دیا تو کیا ہوا؟ پیغمبروں نے کیا کیا جب ان پہ ایسا الزام لگا؟ فصبروا، صبر کیا، انتظار کیا. کس پر؟ علی ما کذبوا، اس بات پر جس کو وہ جھٹلائے گئے تھے. کہ آخر میں پھر انجام کس کا بہتر ہوا؟ آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام بچا لیے گئے، ہود علیہ السلام بچا لیے گئے، صالح علیہ السلام بچا لیے گئے، لوط علیہ السلام بچا لیے گئے، شعیب علیہ السلام بچا لیے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگا، آپ کو بچا لیا گیا اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور حق غالب آیا، مکہ فتح ہوا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جانے ہی والا ہے. جھوٹی باتیں، جھوٹے الزامات. حضرت عائشہ پر کیسے الزام لگا اور پورا مدینہ جو تھا وہ ایک طرح سے زلزلے کی زد میں آ گیا، باتوں کے زلزلے میں، کہ ہر شخص پریشان تھا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے آیات اتار دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں، تو وہ چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا. سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، لیکن کچھ دیر لگتی. شروع میں لوگ آپ کو نہیں مانتے، وہ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اطمینان کے ساتھ اپنے حق پر، جس کو آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ صحیح ہے، جس کو آپ کا دین کہتا ہے کہ یہ صحیح رویہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، اس پر جمے رہیں. فرمایا پچھلے رسولوں نے صبر کیا، اپنے کام پر جم کر رہے. وہ اوذو، اور وہ اذیت دیے گئے، جسمانی تکلیفیں دیے گئے. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کا طریقہ ایسا ہی ہو کر رہتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں. ہم نے پچھلے انبیاء کے واقعات اور حالات اور قصے آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے صبر کا ذریعہ بنے. لیکن اگر پھر بھی آپ پر ان کا اعراض، ان کی بے رخی، ان کا ایمان نہ لانا بہت بھاری گزرتا ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، تو پھر بھی صبر کرنا ہوگا. کیونکہ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مشکلوں میں ڈالتا ہے. جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کا اظہار مشکل میں ڈال کے کرتا ہے. کوئی تکلیف آ جائے تو بہنیں سوچیں کہ اللہ نے محبت کا امتحان لے لی، کہ میری اللہ سے کتنی محبت ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے اس وقت مجھ پر. تو فرمائیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو اپنے سے ہٹا دو تو پھر کوئی سرنگ لے آؤ، زمین کے اندر کوئی ٹنل بنا لو، یا آسمان پہ جانے والی کوئی سیڑھی لگا لو، یا زمین کے اندر چلے جاؤ یا آسمان پہ نکل جاؤ کہ اس سچویشن سے تم ہٹ جاؤ، بچ جاؤ. تو کر کے دیکھو، اور کوئی نشانی لا کے ان کو دکھاؤ کہ یہ کسی طرح مان جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ چاہتا سب کو خود ہی ہدایت دے دیتا، لیکن آپ ایسی بات نہ کریں. آپ نہیں گھبرائیں، آپ پریشان نہیں ہو، انتظار کریں، صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال صبر کرایا؟ 13 سال مکے کے تھے اور 7 سال پھر مدینہ کے تھے. پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ایک فاتح کی حیثیت سے آپ اس میں داخل ہوئے 20 سال کے بعد. اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنے سال گزر گئے اور اب بھی میری مشکل نہیں کٹی. یاد کیا کیجیے کہ پیغمبر علیہ السلام پر کتنی لمبی لمبی مشکلات آئیں اور کس طرح انہوں نے صبر کیا. کیونکہ جلدی کرنے سے
بلا ٹل نہیں سکتی، وہ اپنے وقت پر ہی جائے گی. تو اس وقت کا صبر کے ساتھ اور اللہ کو یاد کر کے انتظار کیجیے. اور انسان ناپسندیدگیوں سے غیر مطمئن نہ ہو، بے چینی کو کنٹرول کرے. اچھے دوستوں کے ساتھ مل کے، اچھی صحبت کے ذریعے، اچھی محفلوں میں شرکت کر کے، اللہ کا کلام پڑھ کر، اللہ کی بات سن کر سمجھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کھول دے گا. آپ دیکھیں کہ ایوری کلاؤڈ ہے سلور لائن. کلاؤڈز گرے ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں، لیکن ان کی سلور لائن آپ کو نظر آتی ہے. تو ہر مشکل جو ہے یا ہر دل پہ آنے والا غم جو ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بنا رکھا ہے، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی ہوگا. اس وقت کا بس انتظار کرو، کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے. اگر آپ سچ پر ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ ٹھیک جا رہے ہیں، تو آپ کی مدد ضرور ہوگی. اس لیے انتظار اور صبر سے کام لیجئے اور پریشان ہونا چھوڑیے. ایک اور چیز جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں کی آزمائشوں کو دیکھے کہ اکیلا میں ہی نہیں ہوں دنیا میں دکھی، دنیا میں اور لوگ بھی بہت دکھی ہیں. تو جلد بازی سے دکھ ختم نہیں ہو جائے، صبر سے اجر ملے گا اور تکلیف ایک نہ ایک دن چلی ہی جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن بے صبری سے تکلیف بھی زیادہ بڑی ہو جائے گی. جانا اس نے اپنے وقت پر ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ایسے انسان سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سیدھی راہ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم کچھ تھوڑے سے سوال جواب کر لیتے ہیں. گھر کے کام کاج مثلاً کھانا پکانا وغیرہ عورت کی شرعی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کا طریقہ کیا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا کیا کرتی تھی. ہم مسلمان خواتین کے لیے کون نمونہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بنات اور پھر عام نساء اور مؤمنات. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے